سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لیا ہے, ذرا سا جو بھی ہو سوری, تھپڑ مار دو سوری, کچھ بھی کر لو سوری, بہنوں کی وراثت کھا لو آخر میں سوری کر لو. 1-1 کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے, مرنے سے حج پہ جانے سے پہلے کہتے جو کہا سنا سب معاف. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, ابا کا انتقال ہوا, بہن کو وراثت نہیں دی, ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے, تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا. وہ جو اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا. حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھائی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے, تو اب سب میں میسج گھما دیا اس بہن کو بھی, بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو, میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو. وہ بھی بیچاری کیا کہے گی, معاف کر دیا. 1 کروڑ روپے کیا ہو گئے, حلال ہو گیا. ایسے نہیں ہوتے حلال. آپ خوش ہو رہے ہوں گے, واقعی حلال ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور درب بےہودہ سی مثال ہے, فرمایا اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں. مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی دی ہے وہی بتاؤں گا نا. کیا مطلب, کھا لیا بغیر پوچھے اور ہضم ہونے سے پہلے اس سے سوری کر لی. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ کا مال کھایا ہے, اب تو کھا لیا, اب آپ اجازت دے دیں. تو کہے گا اب کھا ہی لیا تو اب میں اس سے انتقام لے کے کیا کروں گا. کہتے چلو بھائی معاف کیا میں نے. تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے کیا ہو گیا, حلال ہو. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جو سوری ہے نا, سوری آپ نے سوری کی, سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا, اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے ہیں, جب کوئی حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے, دل کا, کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال. 1 روپیہ بھی حلال نہیں, 1 کروڑ کہاں سے حلال ہوگا. تو آپ نے بہن کی 1 کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی, شب برات میں معافی مانگ لی, 27ویں رات کو معافی مانگ لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے. اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا. نمازیں اگر قضا کر لی آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑیں گی, قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. رمضان کے روزے ضائع ہوئے تو وہ دینے پڑیں گے اللہ کو, وہ رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراً مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہے دینا پڑے گا. اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں 10-20 سال کی ہیں تو 1 دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 سال کی نمازیں 10 سال پہ ڈیوائڈ کر دیں اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ بس استغفار کافی ہے, استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق, جس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے. لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو, ندامت ہو, پچھلے پر ندامت ہو. ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا, وہ تو مزے اڑا لیے نا, اب آئندہ کے لیے توبہ. پچھلے پر ندامت ہو, غلط کیا میں نے, اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے, یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے.